کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم. جب بڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا, جب بڑا وقت گلستان پہ تو خون ہم نے دیا, اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. جناب صدر سی وقار, حضرات علماء کرام, مفتیان اعظام اور معزز طلباء کرام, آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا سہارا لے کر کھڑا ہوں وہ ہے قیام پاکستان میں علماء کا کردار. سامعین محترم, ویسے تو بقول قائد اعظم پاکستان اس وقت مارے سے وجود میں آیا تھا جب سندھ کی سرزمین میں پہلے مسلمان محمد ابن قاسم نے قدم رکھا. اگرچہ تاریخ 1000 سالہ سلطنت مغلیہ کے اختتام سے بیان کی جاتی ہے. سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بعد انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے اور 400 ظلم و بربریت کے گٹاٹوپ اندھیرے چھا گئے. تو اس وقت مرد قلندر عظیم مجاہد حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا اور مشترکہ ہندوستان کی حریت و آزادی کے لیے سرگرم عمل ہو گئے اور مختلف تحریکیں چلائی, جن میں تحریک بالاکوٹ 1818 میں شروع ہوئی جس کی قیادت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے کی. لیکن لڑتے لڑتے بالاکوٹ کے مقام پر دونوں حضرات نے جام شہادت نوش فرما لی. سامعین محترم, اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کی تحریک چلی تو شاملی کے میدان میں ہمیں صف اول میں علماء لڑتے نظر آتے ہیں جن کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جیسی صوفی, مولانا قاسم نانوتوی جیسے متکلم اور مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے محدث نے کی. یہ جنگ اگرچہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہار گئے لیکن ان کے دلوں میں آزادی کا جذبہ مزید پختہ ہو گیا. اس جنگ کے بعد انگریزوں نے آزادی کے طلبگاروں پر ہولناک مظالم کے پہاڑ توڑ ڈالے. علامہ شورش کشمیری لکھتے ہیں کہ اس تحریک میں 6 لاکھ علماء کرام کو انگریزوں نے تختہ دار پر لٹکایا. انگریز مورخ ڈاکٹر تامس نے لکھا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے پشاور تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکتی ہوئی نظر نہ آتی تھی. علماء کو خنزیر کے کانوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں ڈالا جاتا. لاہور کے شاہی مسجد کے صحن میں پھانسی کا بندہ تیار کیا گیا اور انگریزوں نے ایک دن میں ہزاروں علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا. یہی انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میں دہلی کے ایک خیمے میں رہ رہا تھا. خیمے کے پیچھے سے مجھے کباب کی بو آ رہی تھی. میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں. ان انگاروں پر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ڈال دیا گیا ہے. اس کے بعد پھر 40 علماء کو لایا گیا اور میرے سامنے ہی ان کے کپڑے اتار کر ایک انگریز افسر نے کہا, اے مولیو, اگر تم میں صرف ایک آدمی بھی کہہ دے کہ ہم جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا ورنہ تمہیں بھی اس طرح آگ میں ڈال دیا جائے گا. تامس نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان 40 علماء کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا لیکن کسی ایک عالم نے بھی انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا. گویا کہ بزبان حال یہ فرما رہے تھے, ہری ہے شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں, کبھی ہے آگ لگی مگر بجھی تو نہیں. جفا کی دیر سے گردن اوپر شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. سامعین اسی وقت اس کے بعد تحریک شرومان انگریز کے خلاف ایک منظم حکمت عملی سے چلائی گئی جس کی قیادت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نے کی. حصول پاکستان کے لیے تحریک پاکستان چلی تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ, مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ کرے رہے اور ہر طرح سے قائد اعظم کی تائید کی. سامعین اسی وقت قائد اعظم وبال کے ٹول فرمایا کرتے تھے, ایک علماء ہے ناٹ سپورٹڈ می پاکستان ان ناٹ ہے بھی دیتے کہ اگر علماء میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان مارے کے وجود میں نہ آتا. لہذا خوب سن لو, قیام پاکستان کے اصل مجاہدین علماء کرام ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری نے قیام پاکستان
بھی پکارا واللہ باللہ تاللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا. اس کی طرف جو آنکھ اٹھے گی وہ توڑ دی جائے گی, جو ہاتھ اٹھے گا وہ کاٹ دیا جائے گا. حاضرین محفل, آج 14 اگست 2025 کو پاکستان اپنی عمر کی 78ویں برس مکمل کر رہا ہے. بچے بڑے سب مل کر خوب خوشیاں منا رہے ہیں. پورا دن ملکی ترانوں اور ملتوں سے گونج رہا ہے. یہ خوشیاں منانے والے وہ لوگ ہیں جن کو یہ آزادی گلدستی کی شکل نہیں ملی ہے. ان کو اپنے اسلاف اور اکابر کی قربانیاں یاد ہے اور نماؤں کے پٹے کلیجے یاد ہے. یہ ساری نسل بس سمجھتی ہے کہ بس پاکستان ایسے ہی بن گیا تھا. نہیں, ہرگز نہیں. اس عرض مقدس کے لیے لاکھوں علماء نے خون بہایا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے, فضول سمجھ کر بجھا دیا ہے جن چراغوں کو, یہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی. آخر میں تقریر کو ختم کرتے ہوئے, اسٹیج کو چھوڑتے ہوئے میں اتنا کہتا ہوں, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ ہے زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے ہیں وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.